نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تمہیں ہماری طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔ دیکھیے، انسانی زندگی یہ ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے۔ جیسے ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ وہ ہوا کے صرف ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی ایک پل کا محتاج ہوتا ہے کہ ایک پل میں اس جہاں سے دوسرے جہاں میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ جس طرح رونے والے کی پلکوں پہ آنسو ہوتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی آنسو زمین پر گرا اور ختم ہو گیا، تو اسی طرح یہ انسانی زندگی پلک جھپکتے ہی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ چند نوجوان صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتائیے من اکیس الناس و احزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، کہ وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کرنے والے ہیں، اولئک الاکیاس، کہ یہی لوگ سمجھدار ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر عازم اللذات، کہ لذات کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ موت ہے، موت کا آنا یقینی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہمیں پیغام فنا دے رہی ہے، دنیا کی ہر چیز ہمیں موت کی یاد دلا رہی ہے، لیکن انسان اپنی موت کو بھول چکا ہے، قبر کو بھول چکا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ اس کو بالکل فراموش کر چکا ہے۔ یہ سورج جو روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتے وقت یہ پیغام دے جاتا ہے کہ غافل انسان، جیسے آج میں غروب ہو رہا ہوں، ایک وقت آئے گا تیری زندگی کا سورج وہ اسی طرح غروب ہو جائے گا۔ اور جیسے ایک درخت کا بیج بویا جاتا ہے، ابتداً ایک ننھا منا سا پودا ہوتا ہے، پھر بڑا درخت بن جاتا ہے، اس کو کاٹ کر یا تو فرنیچر کے کام میں لایا جاتا ہے یا جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے، تو وہ درخت یہ پیغام دے جاتا ہے کہ غافل انسان، جیسے آج دنیا سے میرے وجود کو ختم کر دیا گیا، میری جڑوں کو کاٹ دیا گیا، ایک وقت آئے گا کہ تیرا وجود اسی طرح اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن آج ہم لوگ ہیں کہ موت کو فراموش کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ
موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میری حالت یہ ہے کہ میں صبح کو اٹھتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ شام آئے گی یا نہیں آئے گی۔ دوسرے صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میری حالت تو یہ ہے کہ میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں اور یقین نہیں ہوتا کہ یہ 4 رکعتیں مکمل ہو سکیں گی یا نہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حالت تو یہ ہے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، ایک طرف سلام پھرا دیتا ہوں اور مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھرا سکوں گا یا نہیں۔ یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف سلام پھرا دوں تو یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھرا سکوں گا یا نہیں۔ آج کے ہم جیسے غافل انسان ہیں کہ ذہن کے اندر موت کا تصور نہیں آتا اور موت کا خیال نہیں آتا۔ آج ہمارے دل اتنے بے حس ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ قبرستان جانے کے بعد میں اپنی آنکھوں کے سامنے قبر کو دیکھ کر، اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے کو دفن ہوتا دیکھ کر، اپنی آنکھوں کے سامنے اس جنازے کو لاکھوں من مٹی کے نیچے جاتا دیکھ کر ہمارا دل زندہ نہیں ہوتا اور دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ایک وقت آئے گا اور تجھے اسی طرح قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ آج ہم لوگوں نے موت کو بالکل فراموش کر دیا ہے، نہ اللہ کا استحضار ہے، نہ موت کا استحضار ہے، نہ مرنے کا خیال ہے، نہ قبر کے تصورات ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر کوئی احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ جیسے قیدی قید خانے کے اندر اپنی من مرضی زندگی نہیں گزار سکتا، جو مومن ہے اس پر پابندی لگی ہے، وہ بھی اپنی من مرضی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اور کافر چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ اپنی من مرضی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور جنت سے محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج تو مسلمان اسی نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس سے غافل ہو کر یہ مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 17 سال تک مسجد نبوی کے اندر حدیث پاک کا درس دیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ خواب ہی میں آپ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی میری موت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اشارہ فرما دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اشارے کا مطلب واضح طور پر نہ سمجھ سکے اور سوچا کہ 5 انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب یا تو 5 مہینے مراد ہیں یا 5 سال مراد ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے مشہور معبر ابن سیرین کے پاس جاتے ہیں، خواب کا ذکر کیا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ علیہ السلام نے جو ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا ہے یہ قرآن کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے
सिवा कोई नहीं जानता। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश होगी या नहीं अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वयअलमु मा फिल अरहाम, और रहमे मादर में क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, इंसान कब मरेगा कहाँ मरेगा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, इंसान आने वाले कल में क्या करेगा क्या नहीं करेगा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर साफ तौर पे बता दिया है कि मौत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। आज जवान समझ रहा है कि बुढ़ापा आएगा तब हमारी मौत आएगी। आज बूढ़ा समझ रहा है कि अभी उम्र 60 साल हुई है, अभी शायद 70-80 साल तक तो जिंदा रहेगा। मेरे भाइयों, ये मौत वो शय है, न जवान को छोड़े, न बूढ़े को छोड़े, न बच्चे को छोड़े और न मर्द को छोड़े, न औरत को छोड़े। मौत कब आ जाए, किस हालत में आ जाए, इसके बारे में कोई इंसान नहीं जानता है। अल्लाह ने कुरान में यही तो फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अब जायका या तो कड़वा होता है या मीठा होता है। अगर अच्छी जिंदगी गुजारी होगी, गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारी होगी तो मौत का जायका चखेगा, ये जायका मीठा महसूस होगा। और अगर गुनाहों में जिंदगी गुजारते रहे, अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारते रहे तो मौत का जायका चखेगा, बड़ा कड़वा महसूस होगा, लेकिन मजबूरन पीना पड़ेगा, पिए बगैर कोई चारे कार नहीं होगा। चुनांचे किताब के अंदर लिखा है कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद में 5 हिस्से बन जाते हैं। एक इंसान की रूह है, उसको मलकुल मौत लेकर चला जाता है। एक इंसान का जिस्म है, कब्र के कीड़े खा जाते हैं। तीसरे इंसान की हड्डियां हैं, कब्र की मिट्टी खा जाती है। चौथे इंसान का माल है, उसको उसके वारिस आपस में तकसीम कर लेते हैं। और फरमाया कि 5वें इंसान की नेकियां हैं जो उसके हकदार कर्ज खा लेकर चले जाते हैं। किसी की ग़ीबत की थी, किसी को बदनाम किया था, किसी से हसद किया था, किसी पर इल्जाम लगाया था, किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया था, तो ये हकदार कर्ज खा आएंगे और नेकियां लेकर चले जाएंगे। मेरे भाइयों, हमें मजा आ रहा होता है और दूसरे की हम ग़ीबतें कर रहे होते हैं, तो याद रहे हम अपने मुखालिफ की ग़ीबतें नहीं करते, बल्कि उसको अपनी नेकियां दे रहे होते हैं और उसके गुनाह वो हमारे सर पर चढ़ रहे होते हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ ले गए और वहां जाकर एक आवाज लगाई और ये कहा, या अहलल क़ुबूर अमवालुकुम क़ुसिमत, के कब्र वालों तुम्हारे माल तक़सीम हो चुके हैं। व दयारुकुम सुकिनत, और तुम्हारे घरों में दूसरे लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। व निसाउकुम ज़ुव्विजत, और तुम्हारी औरतों ने दूसरी शादियां रचा ली हैं। व औलादुकुम हुर्रिमत, और तुम्हारी औलाद दिन ब दिन वो मुंह फेरती चली जा रही है। वो औलाद जिसके भरोसे पर न हमने हलाल देखा है न हराम देखा है, उनकी जायज और नाजायज हर तरह की खुशी को पूरा करने के लिए हमने आखिरत को बर्बाद किया है। मरने के बाद ये औलाद भूल जाती है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन चंद दिन गुजरते हैं कि हर कोई मरने वाले को भूल जाता है, जिनकी वजह से हमने अपनी आखिरत को बर्बाद किया, जिनकी वजह से हमने अपने रब को नाराज किया। यही वो औलाद है कि मरने के चंद दिनों के बाद ये भूल जाया करती है। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने जिंदा लोगों से खिताब किया और कहने लगे,
کہ لوگوں سنو، دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، لہذا تم آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہ بنو۔ آج کے دن عمل کر لو، آج حساب نہیں ہے، کل کے دن حساب دینا پڑے گا، عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں مل پائے گا۔ اس دنیا کے اندر کتنے انسان آئے، ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے جنہوں نے اس دنیا کو آباد کیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، حشم و جاہ والے آئے، نہ جانے کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن سب نشان عبرت بن گئے، سب اس مٹی کا لقمہ بن گئے اور زمین کے اندر ایسے دفن ہوئے کہ آج نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، نام و نشان یہ ہمارا بھی مٹ جانا ہے، یہ دنیا چند روزہ اس کو ختم ہو جانا ہے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نیک اعمال کا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچانک آتے ہیں اور روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیج دیا کرو جو انسان کو تنبیہ کر دے کہ تیری موت آنے والی ہے، تاکہ انسان توبہ کر لے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، پیغام تو بڑے بھیجے جاتے ہیں، قاصد تو آتے ہیں، لیکن لوگ ان کے پیغام کو سمجھتے نہیں۔ فرمایا کہ بالوں کا سفید ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے، آنکھوں سے بینائی کا کمزور پڑ جانا یہ موت کا پیغام ہے، دانتوں کا ٹوٹ جانا یہ موت کا پیغام ہے، بڑھاپے کا آ جانا یہ موت کا پیغام ہے، بیماریوں کا آ جانا یہ موت کا پیغام ہے۔ تو پیغام تو بڑے بھیجے جاتے ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہم سے پہلے آئے ان کی بھی گزر گئی، یہ دنیا ہماری بھی گزر جائے گی۔ آپ دنیا پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو اور انسان پریشان نظر آئے گا، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے پریشان ہے، کوئی سسرال والوں کی طرف سے پریشان ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان زندگی گزار رہا ہے وہ حالات میں، پریشانیوں میں اور مصائب میں ہر انسان گھرا ہوا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی انسان بے غم نہیں ہے۔ اگر کوئی بے غم آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ انسان نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ دنیا ہمیں چھوڑنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اب تو جب حالات آتے ہیں اور پریشانی آتی ہے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ مر جائیں گے، لیکن کبھی یہ نہ سوچا کہ مر کر بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے، ہم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے یا اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ آج اللہ کے احکام پر عمل کیا جا رہا ہے یا اعلان اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزاری جا رہی ہے؟ آج ہم جائزہ لیں کہ نبی علیہ السلام آج ان کی سنتوں کو اپنایا جا رہا ہے، یا آج کا مسلمان اور سنتوں کا جنازہ نکالنے پر تلا ہوا ہے؟ کیا ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور وہ صحابی نزا کی کیفیت میں تھے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، ادھر سے ملک الموت علیہ السلام آ گئے۔ چنانچہ جب ان کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت یہ میرا امتی ہے، ذرا اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے پہلے ہی حکم دے دیا ہے
ہے کہ آپ کی امتیوں کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کروں، اسی وجہ سے میں نے ایک انگلی سے اس کی روح کو نکالا ہے۔ اگر آپ کے امتی کی جگہ اور کوئی ہوتا تو میں اپنا پنجہ سینے میں گاڑ دیتا اور زبردستی کر کے اس کی روح کو باہر کھینچ لیتا۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ موت کے بارے میں جتنا تمہیں بتایا جاتا ہے اور موت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو، اگر جانوروں کو اس کا علم ہو جائے تو تمہیں کوئی موٹا جانور گوشت کھانے کے قابل نہ ملے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے میرے بھائیوں، ایک ایک عضو کو توڑ دیا جاتا ہے، ایک ایک عضو کی جان نکل جاتی ہے۔ فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کے جسم میں جان ہو اور طاقت ہو تو تلوار لے کر آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر وہ تلوار چلانا شروع کر دے۔ اتنی پیاس لگتی ہے کہ سمندر پی جائے تو پیاس نہیں بجھتی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ موت کے وقت میں انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پرندہ ہے، اس کو زندہ آگ پر بھونا جائے، نہ اس کو اڑنے دیا جائے، نہ اس کی موت آئے، تو جیسے پرندہ تڑپ رہا ہوتا ہے موت کے وقت میں انسان اسی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے۔ دوسری مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی کانٹوں دار چھڑی انسان کے جسم کے اندر داخل کر دی جائے اور جھٹکا مار کر اس کو نکالا جائے تو اس کی آنت اوجڑی تمام تر چیزیں اس پر لپٹ کر آ جائیں گی کہ جیسے اس کو تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت میں انسان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے 100 تلواریں لے کر اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے جائیں تو جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے انسان کو موت کے وقت میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ آج مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ کسی عزیز اور قریب کے جنازے میں قبرستان جاتا ہے، پورا قبرستان قبروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، جنازہ ساتھ میں ہوتا ہے، قبر کا گڑھا سامنے ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے جنازے کو قبر کے اندر دفنا رہا ہوتا ہے اور دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ایک وقت آئے گا تجھے بھی اسی طرح دفنا دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبرستان زیادہ سے زیادہ جایا کرو، کیونکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، لیکن آج ہمارے دل وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ قبرستان جانے کے بعد بھی ہمیں موت کی یاد نہیں آتی۔ آپ ذرا غور کر لیں کہ ہم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے، جو انسان تکبیر اولیٰ کا اہتمام فرماتا ہے، فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے نگرانی فرماتے ہیں، تو جو نماز با جماعت ادا کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، فرشتے نظر رکھتے ہیں، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو موت سے پہلے فرشتے خود کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ اس سے پڑھواتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر کوئی انسان یہ غور کر لے، کیا ہمیں سدا یہاں رہنا ہے؟ ہمارے بڑے اور چھوٹے جو دنیا میں آئے تھے اور چلے گئے، کیا وہ یہاں سدا رہے؟ وہ چلے گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ایک وقت آئے گا ہمارا بھی اسی طرح نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، کسی نے اپنی ماں کو کھویا ہے، کسی نے باپ کو کھویا ہے، کسی نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، تو سچ بتائیں کہ جب ان کے انتقال ہوا تھا ایک غم تھا، ایک دکھ تھا، بہت سارے جذبات تھے، کیا اب کبھی
ان کا خیال بھی آتا ہے؟ کیا کبھی وہ دکھ دل کے اندر دوبارہ آتا ہے؟ کیا ان کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے؟ تو ذرا سوچ لیں، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے جیسے ہم نے اپنے مرنے والوں کو بھلا دیا ہے، یہ اولاد، یہ عزیز و اقارب، یہ بھی ہمیں اسی طرح بھول جائیں گے، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے، تیاری کرنے کے لیے دی ہے۔ ہم آج توبہ کر لیں، اللہ ہمیں آج معاف فرما دے گا۔ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اور توبہ کی حالت میں رہتا ہے، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سونے کی ایک انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی نالی میں گر گئی تو آپ اس کو نالی کے پانی سے دھلو گے یا پاک پانی سے دھلو گے؟ آپ نکالو گے، پاک پانی سے اس کو دھلو گے اور اچھی جگہ پر آپ اس کو رکھو گے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بات نہیں، ہم نے گناہ کر لیے، نافرمانیاں ہو گئی، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، لیکن دل میں احساس پیدا ہو جائے اور شرمندگی ہو جائے، ہم اس دل کو دھو لیں۔ یہ دل دھلتا ہے توبہ کرنے سے، ہم سچی توبہ کر لیں، یہ ہمارا دل دھل جائے گا، ہم گناہوں سے الگ ہو جائیں، یہ دل دھل جائے گا۔ جیسے آپ انگوٹھی کو نالی میں پڑا ہوا نہیں چھوڑتے، وہاں سے نکال کر اچھی جگہ پہ سجا دیتے ہو، اسی طرح گناہوں سے توبہ کر لیں۔ جو گناہ کی محفلیں ہیں اور وہ دوست جن کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، ان سے ہم لوگ الگ ہو جائیں۔ جیسے انگوٹھی کا ماحول آپ نے بدلا، اسی طرح اپنا ماحول آپ بدل لیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں اور توبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور گناہوں کو فوراً چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کون سا انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے؟ کون سا انسان ایسا ہے جسے پتا ہے کہ میری موت کب آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا۔ موت شام آ جائے، صبح آ جائے، کب موت آ جائے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو جب موت کا پتا نہیں تو کل کل کے بھروسے پر یہ گناہ کیوں؟ کل کل کے بھروسے پر یہ توبہ سے دیری کیوں؟ میرے بھائیوں، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ کسی بھی انسان سے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے دو آنسو گرا دے اور سچے دل سے توبہ کر لے اور اس گناہ سے اور اس گناہ کے ماحول سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالی ادھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے، تو ہم توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں اور جو گناہ ہے ان کو چھوڑیں، اور جو گناہ کا ماحول ہے اس ماحول کو بھی چھوڑیں۔ کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ میں گناہ چھوڑ دوں اور ماحول نہ بدلے، میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کی محفلیں نہ چھوڑیں، میرے بھائیوں دھوکہ ہے اور اس سے گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ تو جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، سچے دل سے توبہ کر لے، ان دوستوں کو چھوڑ دے، ان محفلوں کو چھوڑ دے، ان علاقوں کو چھوڑ دے۔ آج توبہ کرے گا، آج اللہ کا ولی بنے گا، آج توبہ کرے گا، آج معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم دل سے پختہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہمیں توبہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ عقل مند اور ہوشیار وہی لوگ ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کریں، ہوشیار وہی لوگ ہیں جو موت کی کثرت سے تیاری کریں۔ ہم تو موت کو بھول گئے، یاد کرنا کہاں رہا، ہم تو موت کو بھول گئے،
موت کی تیاریاں ہماری کہاں رہی؟ تو میرے بھائیوں، جس چیز کا آنا یقینی ہے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے انسان ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن موت کو مانتے ہیں۔ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ ہم تیاری کر لیں۔ تیاری ہے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، دو آنسو گرا کر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا، دنیا بھی بہتر بنا دے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، یہاں بھی سکون مل جائے گا، آخرت میں بھی سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔